احباب، ایک نئی خبر ہم سب کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس وقت موجود جتنی بھی اسمبلیاں ہیں انہیں توڑنے پر اور پھر اس کے بعد نئی اسمبلیاں بنانے پر، یعنی کہ نئے انتخابات کروانے پر خصوصی دھیان دے رہے ہیں۔ اور پلان یہ تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی تو حکومت بنانے کے فوری بعد انہیں مختلف پارٹیز کے ترلے منت کرنی پڑی تاکہ وہ پارٹیز انہیں سپورٹ کریں، اپنا ووٹ بینک ان کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے جو ممبران ہیں ان کو ان کی کابنٹ کے اندر بیٹھنے کی اجازت دیں، جس سے مشترکہ طور پر الائنس کی گورنمنٹ بنے گی۔ اور اس مشترکہ گورنمنٹ کے نتیجے میں MQM پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اور کچھ آزاد امیدواران کو ملا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب جب ان تمام تر تنصیبات کو پاکستان تحریک انصاف نے کنسیڈر کیا اور پھر اپنی جو ہے وہ ایک حکومت بنائی جس کو الائنس کی گورنمنٹ کہا جاتا ہے، جس میں مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی تو ایک مشترکہ حکومت بنی، تو اس کے بعد عمران خان کا پلان یہ تھا کہ کچھ عرصے کے اندر یعنی 100 دن کے اندر اندر وہ ایسی پرفارمنس دکھائیں گے جس پرفارمنس کے نتیجے میں پوری قوم ان کے تابع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی پارٹیز جو ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اپنے الائنس کو توڑ دیں گے، اور پھر دوبارہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن کرایا جائے گا، یعنی کہ مڈ ٹرم الیکشن کروایا جائے گا۔ اور اس پری الیکشن کے فوری بعد جو پورے پاکستان کے اندر سے عمران خان کو سیٹس ملی تھیں ان کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور 2/3 میجورٹی حاصل کر کے عمران خان صاحب دوبارہ اسمبلی کے اندر آ جائیں گے، اور جو باقی پارٹیز ہیں وہ ان کا منہ دیکھیں گی اور ان پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، کیونکہ یہ وہی پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ماضی کے اندر عمران خان صاحب کے کانفلکٹس رہے اور جن کے خلاف عمران خان صاحب چلتے رہے۔ اب ہوا کیا، عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کے اندر جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا یہ وہی والا کام ہو گیا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ ہوا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جیب میں سارے جو سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ انہوں نے اپنی کیبنٹ کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے سمجھیں کہ تقریباً سارے لوگ ہی، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہوں، چاہے وہ پاکستان جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے ہوں یا پھر وہ MQM کی طرف سے ہوں، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو میوچولی اور کمبائنلی ان کی بات کی جائے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ تو خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان سب کو اپنی پارٹی سے نکال دیا جائے۔ اچھا دوستو، اب اس وقت جو ہے سچویشن کیا ہے اور عمران خان صاحب کا اگلا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے ایک تجزیہ آپ کے لیے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آج اسپاٹ آن کے توسط سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو بھی آن کر لیجئے۔ اچھا دوستو، ہوا کیا ہے، عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اپنے آپ کو آگے مطلب آن دا فرنٹ لیڈ کرنے کی کوشش کی تھی اور ساری سچویشنز کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی تھی، وہ سچویشنز تو انہوں نے خراب کر دی۔ اب ان پارٹیز کے اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہونے کی وجہ سے یا ان کے مرکز میں موجود ہونے کی وجہ سے خان صاحب اس ڈائریکشن میں قوم کو لے کر جا نہیں پائیں گے جس ڈائریکشن میں وہ قوم کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے، ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کیبنٹ موجود ہے یہ پورے 5 سال کاٹے گی، یہ ان کے نزدیک تو بات شاید درست ہو اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہو، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے۔ خان صاحب نے یہ چاہا تھا کہ ان کی جو کیبنٹ میں لوگ ہوں گے، جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ والے لوگ ہیں جو کہ ملک کی جو بہتری ہے اس کے لیے کام کریں اور ملک کے اندر جو کرپشن کا خاتمہ ہے صرف ایک حل نہیں ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بہت شریف ہے، بہت اچھا ہے، کرپٹ نہیں ہے، ایماندار ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس نے ہم نے کیا کرنا ہے اگر وہ کام ہی نہیں کر رہا؟ تو اگر خان صاحب نے اسی طریقے سے ڈیلیور کرنے میں وہ زیرو رہے جس طرح وہ ہمیشہ رہے ہیں ابھی تک، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ خان صاحب جتنے مرضی ایماندار ہوں، جتنے مرضی بولے بالے، جتنے مرضی اچھے ہوں، اس کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں تو فائدہ اس صورت میں ہوگا جب خان صاحب سے ہمیں یہ مطلب ایک پراپر ڈائریکشن ملے گی، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کچھ کر بھی رہے ہیں، کچھ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، فائدہ تو ہمیں تب ہے۔ اس کے علاوہ تو فائدے کی کوئی سچویشن، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذرا غور طلب ہے اور یہ بات ذرا آپ کے دھیان میں بھی ہونی چاہیے کہ خان صاحب اگر واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پروسیڈ کرے، ترقی کرے، کامیاب ہو، آگے بڑھے، تو پھر خان صاحب کو ان تمام تر اصولوں پر بھی عمل کرنا ہوگا جو کہ اصول اس وقت سیٹ کیے جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے۔ دیکھیں 2 پارٹی سسٹم میں سے تیسری پارٹی کبھی بھی مرج نہیں ہوتی، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی رہی ہے جو کہ 2 پارٹی سسٹم میں سے مرج ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے بے نظیر بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، 3 دفعہ انہوں نے باریاں نہیں۔ پھر اس کے بعد نواز شریف جو ہیں ان کو جب ہٹایا گیا تھا گورنمنٹ سے تو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آ گئی۔ ڈکٹیٹرشپ بھی پاکستان پہ اچھی خاصی آئی ہے، کبھی وہ
ایوب خان کے جو ہے وہ چکر میں آ جاتی ہے, کبھی ضیاء الحق کے طور پہ آ جاتی ہے, کبھی وہ جو ہے وہ اپنا جنرل پرویز مشرف کی صورت میں آ گئی. تو پاکستان کو ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت دونوں نے ہمیشہ ڈسا ہی ہے, کاٹا ہی ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے اب تک ہم لوگوں نے قرضے میں ہر سال اضافہ ہی کیا ہے. ڈالر کی قیمت جو تھی وہ اس وقت آپ دیکھ لیں کتنی ہے, اور جب پاکستان بنا تھا تب دیکھ لیں کتنی ہے. ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ڈالر کی قیمت میں اتنا فرق کبھی نہیں تھا ہوتا, لیکن ابھی فرق ہے. پاکستان بننے کے وقت سے لے کر اب تک ڈالر کی قیمت میں تقریباً کچھ 400 گنا جو ہے وہ فرق پڑ گیا ہے. اور اس وقت ڈالر دنیا کا سب سے مہنگی ترین کرنسی کے اندر شامل ہے. اس کے کمپیریزن میں لوگ کرنسیاں بناتے ہیں. تو یہ بات آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گی کہ یہ کیسی بات ہے. اب دیکھیں, اگر ہم تو اس وقت ڈالر کی جو مالیت ہے اس کو نیچے لے جانے میں ناکام ہو گئے ہیں, اور ہم لوگ اپنے عام جو لوگ ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے پا رہے, ہم کسی طور پہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے قابل نہیں ہیں, ہم ہر محاذ پر شکست کھا رہے ہیں, تو اس کا الٹیمیٹ سہرا کس کے سر آتا ہے؟ خود سوچیں, آپ کو خود ہی اپنی بات کا جواب مل جائے گا کہ ان ساری باتوں کا, ان سارے پرابلمس کا سہرا صرف ایک ہی شخص کے سر جاتا ہے, اور وہ ہے اس وقت سٹنگ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا شخص, یعنی کہ عمران خان. کیونکہ خان صاحب کی جہاں ہم تعریف کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ خان صاحب بیچارے خود تو ایماندار ہیں, لیکن جب انہوں نے ٹیم بنائی گئی تو ٹیم کو بناتے وقت خان صاحب سے کچھ جو ہیں وہ مسائل ان سے ہو گئے, کچھ ان سے کوتاہیاں ہو گئیں جو کہ ان سے نہیں ہونی چاہیے تھیں. انہوں نے الیکٹیبلس اکٹھے کرنے کے چکر میں کچھ ایسے لوگ بھی سلیکٹ کر لیے جن لوگوں کا بنتا ہی نہیں تھا جو انہیں مل گیا. دیکھیں اب یہاں پہ غور کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح پاکستان کی جو اس وقت ریلوے ہے اس کا جو وزیر آپ کے پاس ہے, یعنی کہ پنڈی بوائے صاحب دا گریٹ, ان کے علاوہ آپ فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں جن پہ آئے روز ایلیگیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں, فیاض الحسن چوہان کو دیکھ لیں, عثمان بزدار جیسے بندے کو دیکھ رہے ہیں. ایک دوست نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک عثمان بزدار سیکھ رہے ہیں, یہ جو وسیم اکرم صاحب انہوں نے بنائے ہیں آپ نے, ان کے ماتھے پہ آپ نا ایل لکھوا رہے ہیں جب تک یہ سیکھ رہے ہیں. تو اب اس طرح کی باتیں جب آپ سنیں گے گورنمنٹ میں بیٹھ کے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی گورنمنٹ کیسے چلے گی. اگر یہی کچھ ہم نے سنانا ہے, یہی کچھ آپ نے سننا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے, تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت سے بہتر ہے. آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے, کیوں؟ آپ نے کوئی چرچ کا کام ہی نہیں کیا. تو دیکھیں, اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو پروسیڈ آن کرائیں, آپ ترقی یافتہ حکومت کے بانی بنیں, تو آپ کو کم از کم ایسے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے جن سٹیپس کے ذریعے آپ واقعتاً اس قابل بن جائیں کہ آپ کی حکومت آگے مزید بہتر ہو. اگر آپ نے الٹیمیٹلی وہی سارا جمگٹا جو ہے اس کے اندر ہی خود کو ذلیل و خوار کرتے رہنا ہے, ویسے ہی اپنے آپ کو تنگ کرتے رہنا ہے, پریشانیوں میں مبتلا رہنا ہے, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خان صاحب کو اس وقت اس چیز کے اوپر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ خان صاحب جس ڈائریکشن میں قوم کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا قوم اس ڈائریکشن میں جانے کے لیے تیار ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ہم لوگوں کو تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس طرح ترقی کر سکتے ہیں جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں. تو دوستوں, ان چیزوں سے بچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. جس چیزوں پہ خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ہمیں تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے, لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے. اب آگے میں بڑھوں تو آپ کو ایک اور مزے کی بات یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو بڑا سراہتا ہے آج کل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر ایک ویل لرنڈ آدمی ہے جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, جو کہ جرمنی کی یونیورسٹیز کا وائس چانسلر رہا ہے, جس نے پاکستان کے اندر پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا, جس نے نمل یونیورسٹی بنائی. یہ ساری چیزیں خان صاحب کے کریڈٹ پہ ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو غور طلب جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے, جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب میں یہ ساری چیزیں تو ہوں گی, یہ سارے معاملات خان صاحب کے اندر ہوں گے, لیکن ایک چیز خان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ مس کر رہے ہیں, اور وہ چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی ٹیم بلڈنگ نہیں کی. انٹرنیشنل سطح پہ خان صاحب خود ہی سفارتکاری کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کو جو ہے وزیر خارجہ بنایا ہوا ہے, لیکن ان کا کریکٹر میرا خیال ہے بالکل زیرو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وہی وڈیروں کی اور وہی مطلب پولیٹیشین کلچر آج بھی چل رہا ہے. وڈیرے کا بیٹا پھر آ جاتا ہے, پھر اس کا بیٹا آ جاتا ہے. ہمارے اوپر یہ صدیوں سے مسلط ہوئے پڑے ہیں. ان میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ آج تک غربت کا منہ نہیں دیکھا. وہ لوگ جن کی زندگی اتنی گندی گزرتی ہے, جن کو کھانے کے لیے دستیاب نہیں ہوتا, پینے کے لیے دستیاب نہیں ہوتا, ان لوگوں کی زندگیوں سے جا کے پوچھیں کہ انہیں کیسا لیڈر چاہیے. ہمیں ایسا لیڈر نہیں چاہیے جو ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جائے. لیکن یہ باتیں بات کی ہیں, اسلحے کی دوڑ کی باتیں بات کی ہیں, آرمی کی ترقی بات کی بات ہے. پہلے عام انسان کا معیار زندگی تو بلند کیا جائے. جیسے آپ ہیں, جیسے میں ہوں, ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ہم لوگ ایک ہی میڈیوکر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, کہ میڈیوکر پارٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں سوسائٹی کے. تو جو لوگ امیر ہیں, کبیر ہیں, جن کو پیسے کی دقت نہیں ہے, ٹینشن نہیں, پریشانی نہیں ہے, ان کے لیے تو مسائل ٹھیک ہیں, وہ تو بس صحیح ہے, گڈ ہے, وہ سب کچھ اچھا جا رہا ہے. لیکن جن لوگوں کو مسائل ہیں, جو لوگ پریشان ہیں, جن کو مصیبت ہے, جن کو پرابلمز ہیں, جو کہ اپنے کانٹینٹ کو ٹھیک طریقے سے امپروو نہیں کر پا رہے, وہ لوگ کیا کریں؟ اب ان لوگوں کو تو پھر حکومت سے ریلیف چاہیے نا. حکومت جو ہے نہ وہ میڈیا کو پیسے دے گی, نہ وہ پیسے دیں گے جو ہے وہ کسی اور شعبے کو جو ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہو, نہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر
عام لوگوں کے ریلیف کے لیے جو آپ نے 5 کروڑ گھروں کا اعلان کیا تھا, جو آپ نے پیسے دینے کا اعلان کیا تھا, ان میں سے کچھ بھی تو فراہم نہیں کیا گیا. تو پھر ایسے موقع پہ میرا ذاتی مشورہ عمران خان صاحب کو یہی ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنی اسمبلیاں توڑیں, اس ساری کیبنٹ سے آپ جان چھڑائیں. اسد عمر جیسے لوگوں کی جتنی آپ نے تعریفوں کے پل باندھے تھے, ڈلیور انہوں نے 0 بھی نہیں کیا. ان لوگوں سے جان چھڑوائیں. اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کو بہتری کی جانب لے کر چلیں, کیونکہ قوم کی نظریں خان صاحب آپ پر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کی اس ویڈیو سے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے.